جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں ہے شاہوار نبی، دختر جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی، ہاں وہی وہ علی و ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کے قرب سے رس میں شجاعت چلی، ہاں وہی وہ علی و ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، جو نبی کا ہوا وہ علی کا ہوا، جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا، وہ ہے خیبر شکن اور شیر خدا، نام سے جن کے ہر رنج و کلفت ٹلی، ہاں وہی وہ علی و ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، جس کو شاہ ولایت کا مژدہ ملا، جس کو شاہ ولایت کا رتبہ ملا، جیتے جی جس کو جنت کا مژدہ ملا، سید دو جہاں جس کو رتبہ ملا، سلسلے سارے جس پر ہوئے منتہی، ہاں وہی وہ علی و ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ 19 رمضان کی رات جیسے ہی آپ مسجد کوفہ میں پہنچے تو جو انسان مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو آپ نے جگایا، ان میں آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں، اٹھو اور اپنے فعل کو انجام دو۔ یہ کہہ کے آپ محراب کی طرف روانہ ہو گئے اور اذان دینے لگے۔ آپ کی آخری اذان جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں گونجی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا، ہر کوئی رونے لگا کہ آج ہی آسمان کا رخ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام بعد اذان جیسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پہ پہنچے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم
جو اپنے ساتھ ایک تلوار چھپا کے آیا تھا جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اس ملعون نے سجدے کی حالت میں آپ پہ وار کر دیا۔ جیسے ہی آپ کے سر پہ اس ضرب کا لگنا تھا، آپ نے فرمایا فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج یہ علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ کے سر کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا، نمازی سب سر پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کی طرف لے کے آئے، اور کوئی آپ کو زخمی دیکھ کے شہد کا شربت لے کے آیا۔ امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا کہ اس کے چہرے پہ موت کا ڈر ہے، تو جو چاہنے والا امام کے لیے شہد کا شربت لے کے آیا تھا، آپ نے اس چاہنے والے سے کہا، اے مجھ سے پیار کرنے والے، یہ شربت میرے قاتل کو پلا، کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر یہ بتاتا ہے کہ اس شربت کی مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے۔ اور سختی سے فرمانے لگے کہ کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا، اگر ایک ضرب سے یہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اگر اس ایک ضرب سے یہ مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ ایسے انسان پہ لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹ کر اس کی توہین کرتے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے، حسن آؤ نماز پڑھاؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور پھر امام علی علیہ السلام کو اپنے گھر کی طرف لے کے جانے لگے۔ آپ کے مقدس خون سے آپ کی سفید داڑھی سرخ ہو چکی تھی اور زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا تھا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، عباس، حسن، حسین، میرے چاہنے والوں کو کہو کہ یہیں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر میرے گھر پہلے پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام صالحین کو اپنے اپنے گھروں کے لیے واپس پلٹایا گیا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے تو بی بی زینب و ام کلثوم رونے لگی، گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے، بس آپ بستر بیماری پہ آئے، طبیب نے دیکھا تو رو رو کے فرمانے لگے کہ امام علی علیہ السلام کے جسم مبارک میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے امام علی علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ یہ بات جیسے ہی کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو ننھے ننھے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے دروازے تک پہنچے اور کہنے لگے، یا حسن، یا حسین، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلائیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ نہیں ہونا چاہتے۔ آپ بستر بیماری پہ بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا اور 20 رمضان کی رات آئی، آپ نے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہیں آئے، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آنے ہیں۔ جب 20 رمضان کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا، حسن جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آپ کے قریب پہنچے، وہ دیکھیں امام علی علیہ السلام کا چہرہ مبارک پورے جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے زرد ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، پوچھو، آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں، پوچھ لو، کیونکہ جب تم اپنی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے تو بار بار پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ آپ کی عقیدت مند زارو قطار رونے لگے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا، کسی نے آپ سے جواب لیا، کوئی صرف آپ کی زیارت کرتا رہا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو پھر آپ نے فرمایا، حسن ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب سارے خاندان کے افراد آ گئے، آپ فرمانے لگے، اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے۔
जो हसन कहे वो तुम सब मानना। और इमाम हसन से फरमाया, ऐ मेरे बेटे हसन, अपने नाना की सुलह हुदैबिया को याद रखना। जहाँ तक हो सके इंसानों में अमन और मोहब्बत का ख्याल रखना ताकि इंसानों का खून न बहे। फिर आपने फरमाया, हसन और हुसैन, मेरी शहादत के बाद मेरे जनाजे की, मेरी कब्र की किसी को खबर तक न देना। मेरा जनाजा ऊँटनी पे रख देना, पीछे से हसन और हुसैन तुम उठाना, आगे से जिब्राइल और मीकाइल उठाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह के दीन के दुश्मन मेरी शहादत के बाद ये चाहेंगे कि इस अली की कब्र को खोद कर अली के जनाजे की तौहीन करें। मेरी कब्र पहले से बनी होगी, जहाँ वो ऊँटनी रुके वहाँ मुझे तदफीन कर देना, और ये बात किसी को ना बताना तब तक जब तक अल्लाह खुद जाहिर न करे। फिर आपने अपनी बेटी अब्बास को बुलाया और फरमाने लगे, अब्बास, मैंने तुम्हें अल्लाह से करबला के लिए मांगा था, तो हुसैन का मुहाफिज है, जो हुसैन कहे वो तुम्हें करना है। और फिर अपने बेटे हुसैन को बुलाया और फरमाने लगे, हुसैन, तुम्हारी शहादत की खबर तुम्हारे नाना ने तुम्हारी पैदाइश के वक्त ही सुना दी थी। हुसैन, तुम्हें करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा रख के कत्ल किया जाएगा। तुम्हारे बच्चों को, भाइयों को, साथियों को तुम्हारे सामने ही मारा जाएगा। हुसैन, हुसैन, तुम्हारी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। तुम्हारी शहादत के बाद मेरी बेटियों को, तुम्हारी बहनों को, हमारे घर की औरतों को इसी कूफे और शाम में फिराया जाएगा, उनको पत्थर मारे जाएंगे। हुसैन, जब तुम्हारा आखिरी वक्त हो और अलविदा कहने बेबियों के खेमे में आओ, तो अपनी बहनों के बाजू चूम के ये कहना कि बाबा ने कहा था कि इस्लाम के लिए हर गम सहना और इस्लाम के परचम को हमेशा बुलंद रखना, हर मोड़ पे अल्लाह के रसूल की नबूवत की गवाही देना। बस इतनी देर में आप फरमाने लगे, सलाम हो या रसूल अल्लाह। घर में कोहराम बर्पा हो गया। सब फरमाने लगे, या अली, क्या हमारे साथ रसूल पाक हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह के रसूल और तुम्हारी माँ फातिमातुज़ ज़हरा मुझे लेने आए हैं। ये कह के आपने अपनी मुबारक आंखें बंद की और घर में मातम की सदाएं बुलंद हो गई और यूं हसनैन यतीम हो गए। आपकी शहादत के बाद आपकी वसीयत पे अमल करते हुए आपके जनाजे में किसी को भी शरीक नहीं किया गया। आपका जनाजा पीछे से हसन और हुसैन ने जैसे उठाया तो आगे से जिब्राइल और मीकाइल उठाने लगे और एक नूरानी ऊँटनी पे सवार कर दिया। हसन और हुसैन, जिब्राइल और मीकाइल के अलावा किसी को खबर तक नहीं खामोशी से उस उठने के पीछे चल ही रहे थे कि जैसे ही कूफे से थोड़ा सा आगे गए, एक चमकीले पत्थर पे वो ऊँटनी रुक गई। उस पत्थर को हटाया गया तो वहाँ एक कब्र पहले से ही बनी हुई थी और उस पे लिखा हुआ था कि ये कब्र अल्लाह के नबी नूह नजीउल्लाह ने बनाई है, अल्लाह के उस वली अली के लिए जिसके सदके मेरी कश्ती को निजात मिली। सलाम हो शेर खुदा, अल्लाह के वली, अल्लाह के घर में पैदा होने वाले, अल्लाह के घर में शहीद होने वाले मोमिनों के अमीर अली इब्ने अबी तालिब पर। अली